غار کے اندر پھنس گئے ہیں، آگے اتنا بڑا پتھر آ گیا ہے کہ باہر سے روشنی کی ایک کرن بھی اندر نہیں جا سکتی، سانس آنا مشکل ہے۔ تینوں زور لگا کے اس کو ہلکا سا بھی اس پتھر کو سائیڈ پہ نہیں کر سکے، اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک نے کہا آج وقت ہے، کوئی نیک اعمال ہیں، اللہ کو واسطہ دو، اللہ تمہیں یہاں سے نجات دے دے گا۔ وہ ایک بیچارہ کھڑا ہوا، ظاہری طور پہ ہمیں بڑا معیوب نظر آتا ہے ایسا کرنا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میں بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریاں باہر لے کے جاتا تھا، میرا یہ عمل تھا، روزانہ بکریاں واپس لا کے دودھ نکال کے سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ دیتا۔ اللہ ایک دن میں رات کو لیٹ ہو گیا، میرے آنے تک میرے والدین سو گئے، میں نے دودھ کا پیالہ بھرا اور میں آ کے ان کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان کو اس لیے نہیں جگایا کہ بوڑھے ہیں، ایک دفعہ ان کی نیند خراب ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ان بیچاروں کو نیند نہ آئے، میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا۔ میرے بچے بلکتے رہے، میں ان کے سرانے کھڑا رہا، جب خود سے میرے والدین اٹھے، اللہ میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ یا اللہ اگر میری یہ نیکی تیری رضا کے لیے تجھے پسند ہے، آج اس غار میں سے ہمیں نجات دے دے۔ اللہ نے غار کا منہ کھولا، یہ تینوں باہر نکل آئے۔ یمن سے ایک شخص آیا، مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ اس شخص نے اپنی والدہ محترمہ کو کندھے میں اٹھایا ہوا ہے، طواف کر رہا ہے، ماں کو طواف کروا رہا ہے اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ رہا ہے، ماں لوگوں کی سواریاں ان کے اونٹ اور ان کے خچر اور ان کے گھوڑے ہیں، میری ماں ان کے اونٹ خچر گھوڑے بدکتے بھی ہیں، تیری سواری تیرا بیٹا ہے، یہ ایسی سواری ہے یہ کبھی بدکے گا نہیں۔ یمن سے کندھوں پہ اٹھا کے لایا ماں کو، مکہ مکرمہ میں حج کا سفر ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کروا رہا ہے، طواف مکمل ہوا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے پاس بیٹھ گیا، کہتا ہے کہ کیا میں اپنی ماں کو یمن سے لے کے آیا ہوں، یمن سے لا کے کندھوں پہ حج کروایا ہے، میری ماں کا جو میرے اوپر حق تھا وہ ادا ہو گیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابھی تو جب تیری پیدائش کا وقت تھا، اس وقت جو تیری ماں نے تکلیف برداشت کی تھی، ابھی اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا، تو پوری زندگی کے حق کی بات کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو رب العزت ہی پوری کائنات کا خالق و مالک رازق داتا لجپال بگڑیاں بنانے والا غوث اعظم دستگیر اولادیں عطا کرنے والا عزت اور ذلت موت اور زندگی کا اللہ اکیلا ہی مالک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار دو جہانوں کے تاجدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ساقی کوثر شاف محشر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ رب العزت بے حد و حساب درود و سلام کی بارشیں کرے۔ سامعین گرامی، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے، خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے کا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جمعۃ المبارک کا وقت بڑا ہی مختصر ہوتا ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس مختصر وقت میں آج اس مسئلے کو کتاب و سنت کی روشنی میں اچھے طریقے سے ہم سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب متوجہ ہو کے بیٹھیں، تاکہ ہر اس منبر سے محراب سے نکلنے والی آواز جو ہے اس کو آپ توجہ سے سننے کے بعد ہم سب اس پہ عمل کر سکیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ایک بات تو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کائنات میں کچھ بھی پیدا کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر دے، یہب لمن یشاء اناثا، چاہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا کر دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، چاہے تو بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اگر وہ اللہ چاہے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں مکس کر کے دونوں ہی عطا کر دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا،
اگر چاہے تو صاف انکار کر دے، کچھ بھی نہ عطا کرے۔ انہ علیم قدیر، سب سے پہلا یہ عقیدہ ہے، عقیدے کی بات ہے کہ رب کے سوا کوئی اور کائنات میں اولاد نہیں عطا کر سکتا۔ یہی سبب ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف سیدنا زکریا علیہ السلام، جب ان کو اولاد کی طلب ہوئی تو اولاد مانگتے ہیں صرف اللہ سے، کن الفاظ کے ساتھ؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی تو مانگی اولاد صرف اللہ سے۔ انبیاء کرام کن الفاظ سے مانگتے تھے؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اولاد اللہ سے مانگی، اور اس دعا کے ساتھ اللہ اولاد بھی دے دے اور نیک بھی دے دے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ کہاں اللہ وحدہ لا شریک کی تعریفیں، کہیں اللہ سے اولاد کی ڈیمانڈ، اور یہ ان کا ویژن اور نظریہ تھا انبیاء کرام کا، اور یہ ان کا عقیدہ تھا کہ رب کے سوا انبیاء کرام علیہم السلام بھی اولاد کو اولاد دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی اختیار نہیں دیا، بلکہ یہ صرف اللہ کا ہی اختیار ہے، وہ کسی کو اولاد میں بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، کچھ دے دے یا نہ دے دے۔ آج ہمیں بھی سب سے پہلے اس بات پہ اپنے عقیدے کو پختہ کر لینا چاہیے۔ جب ہم اپنے عقیدے کو ناقص کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں، اولاد اللہ کے علاوہ کوئی قبر والا بھی دے سکتا ہے، کہیں حجر اور شجر سے بھی اولاد مل سکتی ہے، پھر چند برس گزرتے ہیں، ان بیچاری بھولی بھالی خواتین کے پیچھے لگ کے مرد صاحب بھی پیچھے لگے ہوتے ہیں، اور ہم چلے جاتے ہیں بابا جی کے دربار پہ، وہاں بابا جی سے نعوذ باللہ من ذالک اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بڑی گفتگو کروں۔ وہاں 3 چیزوں کا جنازہ نکلتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے مال کا، وہ کہتے ہیں جی وہ اتنا زعفران لانا ہے، اتنا بکرے لانے ہیں، اتنی وہ ہرن کی کھال لانی ہے، آپ اتنے ہزار دے جائیے گا، پھر آپ کے لیے کچھ ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے مال کا جنازہ نکلا۔ اس کے بعد پھر جب آپ اللہ کو چھوڑ کے غیر کے پاس گئے تو آپ کے ایمان کا بھی جنازہ نکل گیا۔ پھر تھوڑا سا اور آگے چلیے، بسا اوقات ہم اپنی عزتوں کا بھی جنازہ نکلوا لیتے ہیں۔ یہ سارے نقصان کس وقت ہوتے ہیں؟ جب ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر کے پاس جاتے ہیں، یہ اس وقت نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ، اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا، وحدہ لا شریک ہی اولاد دینے والا ہے۔ آئیے اب ہم اصل اپنے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اولاد اللہ دے دے، پھر اولاد اپنی جوانی کی طرف، اپنے عروج کی طرف رواں دواں ہو۔ اب اللہ وحدہ لا شریک سے ہم پوچھتے ہیں، اللہ کے قرآن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ اس اولاد کے والدین کے لیے کیا حقوق ہیں، والدین کے اولاد پہ کیا حقوق ہیں، اولاد کو والدین کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ چند سوالات کریں گے قرآن پاک سے اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے انشاءاللہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ پہلا پارہ ہے، سورہ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے، ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، میرے محترم بھائیوں،
ساری بات کو سمجھانے کا ایک خاص مقصد ہے تاکہ ہمیں اس مسئلہ کی اہمیت سمجھ آ سکے۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی عالم ارواح میں ہیں، وہیں ایک ہم سے وعدہ لے لیا گیا۔ کس بات کا؟ یہ پہلا پارہ کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ تم ہمیشہ اچھا سلوک کرو گے۔ یہ وعدہ کر کے آئے ہو رب کے ساتھ اس وقت جب ہم ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ تھوڑا سا آگے چلیے، پارہ 5واں ہے، سورۃ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگو اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، یہ سورۃ الانعام ہے، پارہ 8واں ہے، اس کی آیت نمبر 151 ہے۔ یہ ساری آیات کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، لوگوں سن لیجئے، تمہارے سامنے مردار آئے تو کہتے ہو حرام ہے، مردار آ جائے تو کہتے ہو حرام ہے، شراب آئے وہ حرام ہے، زنا حرام ہے۔ اللہ نے 2 چیزیں اور بھی حرام قرار دی ہیں، سن لیجئے، رب نے تمہارے اوپر حرام قرار کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو اس کا شریک ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا بھی رب نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ باتوں کو سمجھتے جانا، پہلے عالم ارواح میں وعدہ کیا، پھر اللہ نے جب دنیا میں آئے تاکید کی، پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی حرمت بھی بیان کر دی، اور پھر اس سے آگے چلیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ سورہ العنکبوت ہے، اس کی آیت نمبر 8 ہے، پارہ 20واں ہے۔ اللہ نے یہاں پہ پھر وصیت کی بڑے اہتمام کے ساتھ کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اے انسان تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں اکثر کہتا ہوں نیکی وہ نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو پھر اس کے بدلے میں آپ اس کو اچھا لوٹا دیں۔ نیکی یہ ہوتی ہے کوئی برا بھی کرے تو پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، اچھا کرو گے تو وہی نیکی ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، اللہ وحدہ لا شریک کا قرآن بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کا اسلوب بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ یہاں اللہ نے ایک نبی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جن کے والد ہیں ہی نہیں، اللہ نے ان کو صرف ماں سے ہی پیدا کیا، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، 16واں پارہ ہے، سورۃ مریم ہے، اللہ میں اپنی امی سے ہمیشہ اچھا سلوک کروں گا۔ اور جن انبیاء کے والدین دونوں موجود ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، یہ بھی 16واں پارہ ہے، سورۃ مریم کی آیت نمبر 14 ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرًا بوالدیہ، اللہ میں اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں ہیں۔ سورۃ لقمان ہے، 21واں پارہ ہے، اللہ رب العزت کتنی محبت سے ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں، لوگو انشکر لی، میں نے تمہیں آسمان سے کہ رب نے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میرا شکریہ ادا کیا کرو۔ انشکر لی ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کیا کرو، میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ کس طرح سے شکریہ ادا ہوتا ہے والدین کا؟ وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں، وہاں مصر کا تخت موجود ہے، بادشاہ بن گئے ہیں، یہاں تو 4 ٹکے کی ایک نوکری مل جائے، 18واں 19واں 20واں گریڈ مل جائے تو غریب والدین کو بعض اوقات یہ اولاد سنبھالنا تو دور کی بات ہے، پہچانتی نہیں ہے۔ کس لیے کہ ان کے
جسم پہ جو پہنا ہوا لباس ہے وہ اس افسر صاحب کے شایان شان نہیں ہے، اور ادھر بوڑھا باپ اور اماں دونوں آئے ہیں، ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کی بادشاہت عطا کی ہوئی ہے، دونوں والدین کو دیکھا تخت مصر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس تخت کے کیا کہنے، اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کس طرح والدین کی عزت کی، کس طرح احترام کیا اپنے امی اور ابو کا، جو ہی دیکھا والدین کو اپنے تخت سے چھلانگ لگائی، نیچے بیٹھ گئے اور کہنے لگے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، امی جان ابو جان یہ جو تخت ہے نا یہ بادشاہت والا، اس تخت کے اصل یہ آپ کا مقام ہے، یہ تخت بادشاہت والا آپ کا ہے، آپ اس تخت پہ بیٹھ جائیے، میں زمین پہ آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں۔ یہ اللہ کا قرآن ہمیں تعلیمات دے رہا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، اللہ رب العزت نے بڑی محبت بھری باتیں کی ہیں۔ 15واں پارہ ہے، سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں اب اللہ نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے، ایسا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کو کائنات میں کہیں چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے بیان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر 2 فیصلے آج آسمان سے نازل ہوئے ہیں کہ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا فیصلہ یہ ہے اپنے والدین سے ہمیشہ نیکی کرو گے، ہمیشہ اچھا سلوک کرو گے۔ یا اللہ یہ تو ایک موٹا سا فیصلہ آ گیا ہے، اس فیصلے کی کوئی تفصیل بھی ہے؟ کتنے پیجز پہ مشتمل تفصیل ہے اس کی؟ اللہ اگر وہ تفصیل پتہ چل جائے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ قربان جاؤں اللہ وحدہ لا شریک کی شان پہ، میرے رب کو پتہ تھا ان دنیا والوں کا، ایک ایک بات کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ اللہ نے اس فیصلے کی 2 فیصلے کیے، ایک فیصلے کا تعلق ہے خالصتاً حقوق اللہ کے ساتھ، توجہ سے سنیے گا۔ دوسرے فیصلے کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ۔ پہلا فیصلہ وہی ایک موٹا سا فیصلہ دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا فیصلہ کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا۔ اب اس دوسرے حقوق العباد والے فیصلے کی تفصیل بھی اللہ نے ساتھ جاری کر دی۔ توجہ سے سنیے گا بیٹا، میری طرف توجہ کرو، یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں کے لیے اکٹھی کر کے لاتا ہوں، بڑی مشکل سے یہ باتیں جمع کی ہوتی ہیں، صرف اس لیے کہ آپ ہمارے بیٹے ہیں، بیٹا آپ ہمارا مستقبل ہیں، ہمارا آنے والا کل آپ ہیں، آپ کے لیے یہ ساری باتیں ہیں۔ آپ تو روزانہ گھنٹوں قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، اللہ کا قرآن سنیے، آپ کو تو یہ زبانی باتیں یاد ہیں، ذرا اس کی تفصیل سن لیجئے۔ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کس طرح کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ پہلی تفصیل شروع ہونے لگی ہے کہ اب تم جوانی کو آ رہے ہو، وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، تم جوان ہو رہے ہو، تمہارا خون گرم ہو رہا ہے، ان کا خون ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تم جوانی کی طرف اپنے عروج کی طرف ہو آ پہنچو، ادھر وہ بوڑھے ہو جائیں، تمہیں ایک مل جائے یا دونوں مل جائیں، تمہیں ایک مل جائے یا دونوں مل جائیں، یعنی تم میں سے کسی کی والدہ زندہ ہو یا والد زندہ ہو یا دونوں ہی زندہ ہوں، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ سنیے اللہ کے قرآن کی زبان، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، سب سے پہلی تفصیلی شک جو ہے کہ کسی بھی اپنے والدین کے کیے گئے ایسے عمل پہ جو تمہیں ناگوار گزرا ہو، ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ،
تمہیں اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ تم ان کے سامنے اپنی ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے لفظ اف بھی بولو۔ اف کا لفظ عام فہم یہاں ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ عربی لغت کی کتب نکالیے، القاموس نکالیے، المنجد نکالیے، اور نکال لیے لسان العرب نکال لیجئے۔ عربی لغت کی کتابیں ہیں، کسی بھی ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے جو سب سے ہلکا ترین لفظ ہے وہ لفظ اف ہے۔ اور اللہ کہتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، اپنے والدین کو تم ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے ان کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑک بھی نہیں سکتے۔ اللہ کچھ پریشانی سی ہو گئی ہے، اتنے سخت فیصلے تیرے، ہم ان کو جھڑکے بھی نہ۔ ساری رات بابا کھانستا رہتا ہے، گھر میں نہ بیٹی کو نہ بہو کو کبھی سکون نہیں لینے دیتا۔ جب ہم جاتے ہیں، اب ہم خود اولاد والے ہیں، بچوں والے ہیں، ہماری بھی ماں بہن ایک کر دیتا ہے، یا اللہ تو نے ہماری زبانیں بند کر دی ہیں۔ رب کو یہ ساری باتیں نہیں پتا تھیں؟ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو ساری باتوں کا پتہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو تیرے کل کا بھی پتہ تھا کہ آج تو نوجوان ہے، آج تو کسی کا بیٹا ہے، کل کو تو نے بھی باپ بننا ہے۔ آج تیرے باپ کی حالت یہ ہے، تیری نہ جانے اس سے کتنی بری حالت ہونی ہے۔ میری بہنوں، آج تو کسی کی بہو ہے، برداشت کر، صبر کر، کل تو نے بھی ساس بننا ہے۔ تیرے رب نے تیرے لیے بڑے عظیم فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ لفظ اف بھی نہیں کہہ سکتے، ولا تنہرہما، ان کو جھڑک بھی نہیں سکتے۔ وقل لہما قولا کریما، قربان جاؤں اللہ تیرے فیصلوں پہ، جب بھی ان سے بات کرو پہلے تولو پھر بولو۔ وَقُلْ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے کچھ کہنا ہو، قَوْلًا كَرِيمًا، پہلے سوچو، نرمی والے، پیار والے، محبت والے، الفت والے، چاہت والے الفاظ جو ان کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، وہ قولاً کریما ڈھونڈ کے ان کے لیے بولو۔ 3 چیزیں ہو چکی ہیں تفصیل میں، اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، جب بھی بات کرنی ہے تو نرمی والی، اچھی خوشی والی بات کرنی ہے۔ چوتھا فیصلہ، وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے نرمی والے بازو ان دونوں کے لیے بچھا دو۔ ذل کہتے ہیں یہ جو بڑی انگلی ہے اس کی نوک سے لے کے یہاں اس کونی تک کو، اور قرآن کہتا ہے اپنے ان ذل کو، ان دونوں بازوؤں کو ان کے لیے بچھا دو۔ 4 کام کرنے کے بعد کوئی فخر تکبر محسوس نہ کرنا کہ ہم نے زندگی میں اف بھی نہیں کہا۔ سوچ لیجئے، ہم نے جھڑکا بھی نہیں کبھی، ہم نے ہمیشہ نرمی والی بات کی، ہم نے ان کے لیے اپنے بازو بھی بچھا دیے۔ اگر کوئی ایک شخص بھی پورے پاکستان میں سے ان 4 کاموں کے اوپر پورا اتر سکے، پھر بھی وہ یہ نہ محسوس کرے کہ میں نے ان کا کوئی حق ادا کر دیا ہے، بلکہ پھر بھی 5واں کام یہی کرنا ہے کہ ان کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، آسمان کی طرف چہرہ اٹھاؤ اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
اللہ جس طرح ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے انہوں نے نرمی شفقت پیار محبت سے ہمیں پالا پوسا سنبھالا، رب میرے رب تو بھی ان کے ساتھ اسی طرح نرمی والا معاملہ کر لے۔ یمن سے ایک شخص آیا، مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ اس شخص نے اپنی والدہ محترمہ کو کندھے میں اٹھایا ہوا ہے، طواف کر رہا ہے، ماں کو طواف کروا رہا ہے اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ رہا ہے، ماں لوگوں کی سواریاں ان کے اونٹ اور ان کے خچر اور ان کے گھوڑے ہیں، میری ماں ان کے اونٹ کھچر گھوڑے بدکتے بھی ہیں، تیری سواری تیرا بیٹا ہے، یہ ایسی سواری ہے یہ کبھی بدکے گا نہیں۔ یمن سے کندھوں پہ اٹھا کے لایا ماں کو، مکہ مکرمہ میں حج کا سفر ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کروا رہا ہے، طواف مکمل ہوا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے پاس بیٹھ گیا، کہتا ہے کہ کیا میں اپنی ماں کو یمن سے لے کے آیا ہوں، یمن سے لا کے کندھوں پہ حج کروایا ہے، میری ماں کا جو میرے اوپر حق تھا وہ ادا ہو گیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابھی تو جب تیری پیدائش کا وقت تھا اس وقت جو تیری ماں نے تکلیف برداشت کی تھی ابھی اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا، تو پوری زندگی کے حق کی بات کر رہا ہے۔ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن جا۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، میں کسی اہل حدیث یا اہل سنت یا حنفی شافی مالکی حنبلی سہروردی چشتی قادری کی بات نہیں کر رہا، یہاں سے ہمیشہ آواز اللہ کے قرآن کی آتی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی آواز نکلتی ہے۔ یہ تو مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں، پھر تم کس کو جواز بنا کے اپنے والدین کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے ہو اور پھر سمجھتے ہو کہ تمہاری زندگیاں بڑی اچھی گزر جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دے، اس کی روزی بڑھا دے، اللہ اس کی عمر کو بڑھا دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا شروع کر دے۔ آج کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ایک طرف ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر پریشانیوں اور مصیبتوں کا کہ پہاڑ گر چکے ہیں۔ میں بات کو مکمل کرتا ہوں، اگرچہ بہت سے باتیں تھی کرنے والی، اور دوسری طرف ہمیں وہ صحیح البخاری میں آنے والا واقعہ، وہ جو غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، وہ یاد نہیں ہے؟ کتنی بڑی مشکل تھی ان کی، غار کے اندر پھنس گئے ہیں، آگے اتنا بڑا پتھر آ گیا ہے کہ باہر سے روشنی کی ایک کرن بھی اندر نہیں جا سکتی، سانس آنا مشکل ہے، تینوں زور لگا کے اس کو ہلکا سا بھی اس پتھر کو سائیڈ پہ نہیں کر سکے، اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک نے کہا آج وقت ہے، کوئی نیک اعمال ہیں، اللہ کو واسطہ دو، اللہ تمہیں یہاں سے نجات دے دے گا۔ وہ ایک بیچارہ کھڑا ہوا، ظاہری طور پہ ہمیں بڑا معیوب نظر آتا ہے ایسا کرنا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میں بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریاں باہر لے کے جاتا تھا، میرا یہ عمل تھا،
روزانہ بکریاں واپس لا کے دودھ نکال کے سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ دیتا۔ اللہ ایک دن میں رات کو لیٹ ہو گیا، میرے آنے تک میرے والدین سو گئے۔ میں نے دودھ کا پیالہ بھرا اور میں آ کے ان کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان کو اس لیے نہیں جگایا کہ بوڑھے ہیں، ایک دفعہ ان کی نیند خراب ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ان بیچاروں کو نیند نہ آئے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا، میرے بچے بلکتے رہے، میں ان کے سرانے کھڑا رہا۔ جب خود سے میرے والدین اٹھے، اللہ میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ یا اللہ اگر میری یہ نیکی تیری رضا کے لیے تجھے پسند ہے، آج اس غار میں سے ہمیں نجات دے دے۔ اللہ نے غار کا منہ کھولا، یہ تینوں باہر نکل آئے۔ دوسرے دونوں نے بھی اپنے اپنے نیک اعمال کے واسطے دیے تھے۔ آج اجتماعی طور پہ جہاں میرا ملک پاکستان بھی بڑی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، جہاں پہ انفرادی طور پہ بھی ہمارا بچہ ورلڈ بینک اور IMF کا مقروض ہو چکا ہے، وہاں چوروں اور لٹیروں کے شاہانہ ابھی بھی وہ لائف سٹائل ختم نہیں ہو رہے۔ کئی سالوں تک جلا وطن رہنے کے بعد بھی واپس آ کے مری کی سیریں ہو رہی ہیں، اور اس غریب عوام پستی ہوئی کا چوسا ان کے پسینے کو چوس کے وہاں وزیر اعظم کے پروٹوکول انجوائے کیے جا رہے ہیں۔ ساری مصیبتیں مشکلات اپنی جگہ پہ، اللہ کی قسم ان لوگوں کو اس غریب عوام کا احساس نہیں ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، ان کو احساس ہو بھی نہیں سکتا۔ جن کے بچے کے لیے دودھ لینے کے لیے دبئی ہیلی کاپٹر چلا جائے، انہوں نے کیا غریب کا احساس کرنا ہے؟ غریب کا بچہ رات کو ماں تھوڑا سا آٹا پانی میں ڈال کے وہ فیڈر میں ڈال کے سفید رنگ کر کے اس کو دے رہی ہے کہ کسی طرح اس کو دودھ سمجھ کے پی لے اور سو جائے۔ بے شرمی کی حد ہو چکی ہے۔ کہاں ہم امیر المومنین بنے پھرتے ہیں؟ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہم اپنے آپ کو بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنے اس ملک کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، رب کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دو، اور جاؤ آج اعلان کہتا ہوں، روزانہ صبح اٹھ کے اپنی ماں کے پاؤں پکڑو، بوسہ لو، باپ زندہ ہے اس کے پاؤں کا بوسہ لو، اس کا جوتا اٹھا کے سر پہ رکھ لو۔ کوئی مشکل ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اپنی پوری کوشش کرتا ہوں، میرے مولا تو راضی ہو جا اور میری مشکلات حل کر دے۔ رب تمہاری انفرادی مشکلات کو بھی حل کر دے گا اور اجتماعی مشکلات کا بھی حل نکال دے گا، کیونکہ اللہ مالک الملک ہے، رب کے پاس ساری طاقتیں ہیں، اللہ تمہاری تقدیریں بدلنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج سے عہد کر لیجئے، پچھلی زندگی جس طرح بھی گزر گئی، اللہ آئندہ سے ہم اپنے والدین کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے۔ اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا، اللہ تو ہمارے بھی اور ہمارے اس وطن عزیز ملک پاکستان کے بھی حالات کو بدل دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔